الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کے فضل و کرم سے اور ہمارے پاک نبی اور اللہ کے پاک پیغمبر کی نظر عنایت سے بہت خوبصورت دن گزرا، ایسا کہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا احساس دلاتا ہے۔ کچھ چیزیں ہم ریئلائز کر جاتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے، جو ہم نہیں کرتے اللہ وہ بھی عطا کرتا ہے، اور جو کر لیتے ہیں وہ بھی عطا ہے، تو اس کا شکر تو بنتا ہے۔ اور ہر چیز کیا ہے، اگر ہمارے منہ سے نکل جائے یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ تو نے آج کے دن ہمیں عزت و آبرو کے ساتھ وقت گزارنے کی توفیق عطا کی، رشتوں کی پہچان عطا کی، چونکہ اگر وہ توفیق نہ دے تو آج دیکھا نا سوشل میڈیا پر کہ بیوی کے کہنے پر ماں کو دھکے تھپڑ مار کر نکال باہر کیا، پکڑ لیا پولیس نے، اندر کر دیا اس کو۔ اور اگر پہچان مل جاتی، کتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ اگر وہ یہ سمجھتا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو وہ قدم ہم تو چومنے کے قابل ہیں۔ ایک اللہ والے کو کسی نے خواب میں دیکھا، بہت نامور آدمی تھا، نام کیا بتانا، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ان کو کسی مرید نے خواب میں دیکھا کہ ان کی داڑھی کے جو بال ہیں اس کے اندر موتی پروئے ہوئے ہیں اور وہ چمک رہے ہیں۔
اس نے اپنے حضرت کو ملاقات کی، کہا حضرت رات آپ نے کون سا عمل کیا تھا کہ میں نے آپ کی داڑھی کے جو بال ہیں اس کے اندر چمکتے ہوئے موتی دیکھے ہیں؟ کہنے لگا بیٹا عمل تو میں نے کوئی نہیں کیا تھا، صرف رات کو سوتے وقت میں نے اپنی داڑھی سے ماں کے پاؤں صاف کیے تھے۔ سن رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ داڑھی سے میں نے اپنی ماں کے پاؤں صاف کیے تھے، اور یہ چمک ہے یہ اس دھول کی چمک ہے جو میری ماں کے قدموں کے ساتھ تھی۔ تو یہ شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم اپنے رشتوں کی پہچان کرتے ہیں۔ یہ جو پوری صورت سورہ یوسف ہے، آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تھوڑا بہت ادھر ادھر کر کے واقعہ ختم کرنا پڑے گا۔ یہ بڑا لمبا واقعہ ہے، یقین کریں آپ، ہم بہت مشکل سے اس کو پڑھ پاتے ہیں، بیان کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن ہمت کر کے آپ کو بیان کرنا پڑتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو آخری قرآن کریم کی یہ سورہ یوسف کی آخری آیت ہے نا، اس میں یہی اللہ پاک نے، کل بھی میں نے یہی پڑھی تھی، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ یہ جو قصے اللہ کہتا ہے میں بیان کرتا ہوں نا، یہ کیا ہے؟ یہ عبرت ہے، موعظت ہے، نصیحت ہے۔ کن کے لیے؟ جن کے پاس یہ ہے، عقل والوں کے لیے۔ ہمارے ساتھ ایک پڑھتا تھا درویش، مست ملنگ کہتے تھے اس کو، مست قلندر، گرمیوں میں وہ رضائی لے کے سوتا تھا، اور سردیوں میں ململ کا کرتا پہن کے پھرتا تھا۔ بڑا سوچتے کہ یار اس کو سردی گرمی لگتی، تو استاد جی نے ہماری مشکل آسان کر دی، فرمایا بیٹا اس کا تعلق احساس سے ہے، اگر تم مانو گے گرمی ہے تو تمہیں گرمی لگے گی نا، اگر تم مانتے ہی نہیں تو وجود کو کہاں سے گرمی لگے گی، کہاں سے سردی لگے گی؟ اس کا تعلق اس سے ہے۔ یہ اگر سلامت ہے تو گرمی بھی فیل کرے گا، سردی بھی فیل کرے گا، اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس کی جانے بلا سردی کیا ہوتی ہے، گرمی کیا ہوتی ہے۔ تو یہ قصے جو ہیں نا، یہ عبرت ہیں ان کے لیے جن کے پاس عقل ہے، جو صاحبان علم و فکر ہیں، ان کے لیے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ما کان حدیثا یفترا، یہ گھڑے ہوئے قصے نہیں ہیں، گھڑی ہوئی کہانیاں نہیں ہیں، یہ نہ گھڑا ہوا یہ قرآن ہے، بلکہ کیا ہے؟ یہ میری کتاب ہے، یہ میں نے تصدیق کے لیے بھیجی ہے، جو انبیاء آئے، جو کتابیں آئیں، اور یہ رحمت ہے اور ہدایت ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو مالک بن زور نے خرید لیا بھائیوں سے۔ بعد نے کہا جی 22 درہم تھے، کوئی ایک آدھ اس میں کھوٹا سکہ بھی تھا، کچھ کہتے ہیں جی حد دے کے 40 درہم کے قریب تھا جو بھائیوں نے بیچ دیا، مالک بن زور نے خریدا ان کو۔ اب وہ لے کے جب مصر پہنچا، اب حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن تو جھلکتا تھا، اس میں تو کوئی دو کلام نہیں ہے، کوئی اس میں بات ہے ہی کوئی نہیں، بے مثال حسن تھا، بے مثال اور مشہور زمانہ تھا۔ جب مصر میں پہنچا، پتہ چلا کہ کوئی غلام کنعان کا بکنے آیا اس ملک شام سے، تو دنیا پیسے لے کے پہنچ گئی، بڑی بڑی رقمیں لے کے پہنچ گئی۔ وزیر خزانہ قطفیر ریان بن ولید املیق کی حکومت تھی، وزیر خزانہ اور وزیر اعظم قطفیر تھا جو بے اولاد تھا۔ اس نے منہ مانگے دام پر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا، اور وہ کیا تھا؟ سونا، چاندی، حریر، ریشم، جو ملتا تھا ایک پلڑے پر، اور ایک پلڑے پر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام۔ مالک بن زور کا گھر بھر دیا، لے کے چلا گیا قطفیر۔ بیگم کا نام تھا زلیخا، مشہور زمانہ زلیخا۔ کہا کہ یہ بہت برکت والا بچہ ہے، خوبصورت بچہ ہے، نہایت مکرم و محترم بچہ ہے،
اور میں چاہتا ہوں کہ تو اس کی برابر عزت کرے اور اس کو گھر میں عزت سے رکھے۔ یہ عزیز مصر نے، جس کا لقب تھا عزیز مصر، وزیر اعظم تھا اور وزیر خزانہ تھا، اور یہی سرکار نے فرمایا ہے کہ دنیا میں جو 3 سمجھدار انسان گزرے ہیں نا، یہ بعض صحابہ نے کہا، سرکار نے فرمایا، پھر آگے سے آگے بات چلی تو کہا کہ بی بی صفورہ اور وہ قطفیر عزیز مصر، اور پھر ہمارے زمانے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر سے بڑھ کے ہم نے کوئی عقل مند بندے نہیں دیکھے، انتہائی ذہین لوگ تھے جنہوں نے انتخاب کیا۔ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کا، بی بی صفورہ نے موسیٰ علیہ السلام کا، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عمر بن خطاب کا لے کے آ گئے۔ اب اس قدر خوبصورت اٹھتی ہوئی جوانی بی بی زلیخا جو تھی، وہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکی، اپنے آپ کو سنبھال نہ سکی، ان کے عشق میں مبتلا ہو گئیں۔ جب عشق میں مبتلا ہو گئیں تو چاہا، اچھا یہ سارا قرآن کریم بڑا لمبا واقعہ ہے، آپ اس کا ترجمہ پڑھ لینا تو آپ کو یہ ساری بات تازی ہو جائے گی۔ اگر میں آیات پڑھ کے ترجمہ کروں تو پھر میں سورت ہی ختم کر پاؤں گا۔ اس نے چاہا کہ میں اپنی مطلب براری پوری کروں، کمروں میں بند کرتی چلی گئی، اور آخری کمرے میں پہنچ کے جب اپنی خواہش کا اظہار کیا تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، جس کے گھر کا میں نمک کھاتا ہوں میں اس کے گھر میں نقب لگاؤں گا، بے ایمانی کروں گا، یہ تم نے سوچ کیسے لیا؟ وہ بھاگے، جب وہ بھاگے تو بی بی صاحبہ بھی پیچھے بھاگیں، دروازے کھلتے چلے گئے۔ یہ پورا واقعہ قرآن مجید نے بیان کیا، بڑا خوبصورت ہے۔ دروازے کھلتے چلے گئے، آخری دروازے پر جب پہنچے تو بی بی صاحبہ کے ہاتھ میں ان کا دامن پچھلا آ گیا، زور سے جو دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو وہ کرتا پھٹ گیا ان کا پیچھے سے۔ دروازہ کھولا تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا۔ اب بی بی صاحبہ سٹپٹا گئی، اوئے یہ کیا ہو گیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام بالکل نہیں گھبرائے، دل میں چوری کوئی نہیں تھا، گھبرائے تو وہ جس کے دل میں چور ہو۔ بی بی صاحبہ گھبرا گئی، ایک دم کہنے لگی عزیز مصر سے، اس نوجوان کے بارے تیرا کیا خیال ہے جو تیری بیوی پہ بری نگاہ رکھتا ہو اور برائی چاہتا ہو؟ یوسف علیہ السلام بولے، جو کہا اس نے کہا، لیکن حاشا وکلا، میں اس الزام سے پاک ہوں۔ یہ آپ نے لفظ فرمایا، میں اس الزام سے پاک ہوں۔ عزیز مصر نے کہا، یوسف میں کیسے مان لوں؟ اب میرے سامنے تو کوئی منظر ہے نا، میں کیسے مان لوں کہ تو سچ کہہ رہا ہے اور پاک باز ہے؟ کہا ہاں، پالنے میں ایک بچہ تھا 4 مہینے کا، پالنے میں، پنگوڑے میں، فرمایا وہ بچہ میری گواہی دے گا۔ قرآن کہتا ہے وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، وہ زلیخا کے ماموں کا بیٹا تھا، پالنے میں جھول رہا تھا، کہا یہ بچہ گواہی دے گا؟ ہیں، بچہ گواہی دے گا؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا 4 بچے دنیا میں گزرے ہیں جنہوں نے پنگوڑے میں اپنی زبان کھولی ہے، ان میں ایک یہ بچہ بھی ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دی ہے۔ گواہی بڑی خوبصورت دی اس نے کہا جی کہ میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، بچہ کہہ رہا ہے 4 مہینے کا کہ قمیص دیکھ لو، اگر آگے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی ہے، پیچھے سے پھٹا ہے کرتا تو یوسف سچا ہے۔ جب عزیز مصر نے دیکھا تو کرتا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو اس نے بیوی سے کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہے، تو نے غلط بیانی کی، چل اللہ سے معافی مانگ، اس سے بھی معافی مانگ، انکی کنت من الخاطئین، تو گناہ گاروں میں سے ہے، تم نے غلط کام کیا ہے۔ اب وہ بڑی پریشان ہو گئی، معافی تو مانگ لی اس نے اسی وقت،
چونکہ قرآن کہتا ہے فاستغفر لذنبک انک کنت من الخاطئین، استغفار کر لیا اس نے، معافی مانگ لی، لیکن اب یہ واقعہ زبان زد عام ہو گیا، اب خواتین کے ہاتھ میں یہ بات چڑھ گئی. جانتے ہو خواتین وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بات ہی نہیں کرتے جی کسی کی، ہم تو کسی کی بات ہی نہیں کرتے. میں نے ایک بزرگ خاتون سے کہا کہ آپ بات تو نہیں کرتی لیکن پتہ نہیں آپ کے منہ سے پھسل جاتی ہیں. کہتا ہاں یہ الگ بات ہے، پھسل جاتی مجھے پتہ نہیں ہے لیکن میں کرتی نہیں ہوں، یہ پھسل جاتی ہیں باتیں عورتوں کے منہ سے. اور وہ بات ایسی پھیلی کہ پورے علاقے میں دھوم مچ گئی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے کنعانی غلام پر عاشق ہو گئی ہے. بی بی صاحبہ کو بڑی تکلیف ہوئی تو انہوں نے ان عورتوں کی دعوت گھر میں رکھ دی. یہ سارا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے، یہ بھائی وہی سنا رہا ہوں جو قرآن میں لکھا ہوا ہے. گھر میں دعوت رکھ دی اور ان کے ہاتھ میں کھانے کے بعد پھل دے دیے، چھریاں دے دی، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ باہر آ جاؤ. وہ جیسے سامنے سے گزرے خواتین کے، اب ان کو یاد ہی نہ رہا کہ ہم پھل کاٹ رہی ہیں یا انگلیاں کاٹ رہی ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے انگلیاں کاٹ لی. یوسف علیہ السلام تو گزر گئے. عورتیں پکار اٹھی ما ھذا الا ملک کریم، زلیخا تم سچی ہو، اس کا کوئی جواب نہیں ہے. ہم تو یہ کہتی ہیں کہ یہ فرشتہ تھا جو زمین پہ اتر آیا تھا. اب وہ پہلے تو ایک تھی نا، اب قرآن کہتا ہے ساری پیچھے پڑ گئی ان کے، یوسف علیہ السلام کے. جب یوسف علیہ السلام کے ساری پیچھے پڑ گئی نا، پھر اللہ سے دعا کی اللہ مجھے ان کے شر سے بچا. ادھر سے وہ معاملہ ہو رہا تھا کہ ان کو جیل بھیج دو. اچھا یہاں پر ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں، بڑے بڑے مشہور ہیں یہاں پر، بڑے خطیب ہیں یہاں پر، بڑا ان کا نام ہے، بڑا شہرہ ہے. میں نے قرآن کریم میں بھی تفسیروں میں نہیں پڑھا کہیں پر بھی. کہا جی حضرت یوسف علیہ السلام کو کھوتے پہ بٹھا کے ان کا منہ کالا کر کے گلیوں میں پھرا کے لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کے نبی کے ساتھ، وہ بھی جو سچا نبی ہے، جو عزیز مصر اپنی بیوی سے خود کہہ رہا ہے کہ معافی مانگو تم غلطی پر ہو، وہ کھوتے پہ بٹھا کے پھرائے گا. کیسی کیسی لوگ باتیں کر جاتے ہیں، پتہ نہیں. حیرت ہوتی ہے کہ لوگوں کی کہ کیا ان کے ضمیر ہیں اور کیا ان کے عشق ہیں اور کیا ان کی ایمان ہے، کیا ان کا کلمہ ہے کہ جی کھوتے پہ بٹھا کے ان کا منہ کالا کر کے پھرایا گیا. ایسا نہیں ہوا، جیل بھیج دیے گئے. اور یہ خود اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے مانگا تھا کہ یا اللہ ایک ہی صورت ہے ان کے شر سے بچنے کی، خواتین کے. اللہ پاک آپ کو اور مجھے بھی بتائے خواتین کے شر سے. یقین کریں آپ، ان کیدکن عظیم. اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ مکر کرنے پہ آتے ہیں تو تمہارے مکر ہیچ ہیں ان کے سامنے، یہ ایسی مکار ہیں. کر گئی مکری وہ، اور اتنی مکریاں اکٹھی ہو جائیں تو اللہ کے نبی نے تو پریشان ہونا تھا. جب جیل میں گئے تو ان کے ساتھ دو بندے بادشاہی بھی، جو میں آپ کو پہلے واقعہ بیان کر چکا ہوں، میں مختصر کرتا ہوں تاکہ آپ سن بھی چکے ہیں. وہ دو بندے باورچی اور ساقی بھی ان کے ساتھ ہی داخل ہوئے. داخل معه السجن فتیان، دو بچے وہ بھی داخل ہو گئے. یوسف علیہ السلام قید میں چلے گئے صرف اس لیے کہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا پھر ان کو نکال لیا جائے گا. لیکن وہ لمبی ہوتی گئی. بعض کہتے ہیں کہ 7 سال اور بعض کہتے ہیں 12 سال حضرت یوسف علیہ السلام نے بغیر کسی گناہ کے جیل کاٹی ہے. اللہ اکبر. نہ تو 7 سال تو پکے ہیں جن پہ اتفاق ہے سب کا، 12 سال ٹھہرے ہوئے. ان دو بچوں نے دیکھا کہ یار یہ تو بڑا خدمت گزار ہے، ہر بچے کی تیمارداری کرتا ہے، ہر بیمار کے پاس بیٹھا ہوتا ہے، اپنی جگہ دے دیتا ہے، اپنا کھانا دے دیتا ہے، جس کسی کو بات سمجھ اس کو بات سمجھا دیتا ہے، ایسی ایسی باتیں نکال کے لاتا ہے کہ کمال کی اس کا ذہانت ہے اور کمال کی بات ہے. اس نے کہا یار اس کو آزمائیں نا ہم. ان دونوں نے کہا، چونکہ وہ لاکڑی تھے بادشاہ کے، ایک پانی شربت شراب جو کچھ اس زمانے کا تھا دستور پلاتا تھا، دوسرا اس کا باورچی تھا. ایک سازش رچی تھی بادشاہ کے خلاف. غیروں نے ان کو خرید لیا، پیسے پوسے دیے کہ بادشاہ کو زہر دو، ساقی کو بھی ملا لیا، باورچی کو بھی ملا لیا.
ساقی تو عین وقت پہ آ کے مکر گیا، لیکن باورچی نے زہر ملا دیا۔ اب بڑا لمبا واقعہ میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ بہرحال بادشاہ نے ان دونوں کو جیل بھیج دیا اور اس سازش کو بے نقاب کرنے کے لیے ان کی انکوائری شروع کر دی۔ اب دونوں نے کہا کہ یار یہ اتنا ذہین آدمی ہے، کیا خوبصورت تعبیریں بتاتا ہے، ہم بھی اپنی تعبیر پوچھ لیتے ہیں۔ انہوں نے جھوٹ موٹ خواب گھڑ کے کہا کہ جناب یہ میں دیکھتا ہوں کہ میں بادشاہ کو شربت پلا رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا جی کہ میرے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا ہے، اوپر سے کوے چیلے اور پتہ نہیں کون کون کھا رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ انتظار کرو، ابھی تھوڑی دیر میں تمہارا کھانا آنے والا ہے، چھٹی ہو جائے گی نا جیلیوں کی، تو میں تمہیں بتا دوں گا۔ اور ویسے بھی آپ بتا دیا کرتے تھے کہ آج کھانا کون سا آ رہا ہے، ہاں کون سا کھانا آ جائے گا، دال آئے گی، گوشت ہے، کیا آئے گا، بتا دیتے تھے سب کو۔ بڑے حیران ہوتے تھے، یار یہ بندہ کیا ہے، یہ اس کو کون خبریں دیتا ہے، یہ تو یہاں سے جاتا بھی کہیں نہیں ہے، لیکن خبر ساری دے دیتا ہے۔ تو جب کھانا آیا اکٹھے ہوئے تو کہا بھئی تو آزاد ہو جائے گا اور تو پھانسی پہ چڑھ جائے گا اور تیری لاش کو کتے اور کوے اور کھائیں گے سارے۔ اس نے کہا جی ہمیں تو خواب آیا کوئی نہیں تھا، ہم تو جھوٹ بول رہے تھے، ہم نے تو ڈرامہ کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے ڈرامہ کیا نا، میں تو نہیں کر رہا ہوں نا، اب جو میں نے کہہ دیا ہے یہ میرے رب نے مجھ سے کہلوایا ہے، علمنی ربی، میرے رب نے مجھے یہ فرمایا ہے، سکھایا ہے، میں وہ کہہ رہا ہوں، اب جو میں نے کہا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ اس کو صدیق کہتے ہیں، یوسف ایہ صدیق۔ لیکن وہ جو ساقی تھا اس کو پھر سرکار نے فرمایا کہ اگر تو بادشاہ کے پاس جائے تو میرا ذکر ضرور کرنا۔ کہا اچھا۔ ساقی باہر نکلا، بھول گیا، جیل سے نکلتے کون یاد رکھتا ہے جیل والوں کی باتیں، بھول گیا وہ، 7 سال گزر گئے اسی کام پہ۔ بادشاہ کو خواب آئی، بڑی عجیب و غریب، 7 موٹی موٹی گائیں ہیں، 7 شاخیں ہیں گندم کی ہری بھری، اور پھر ایک دم سے دبلی پتری گائے آتی ہیں، موٹی تازی گائے کو کھا جاتی ہیں، اور وہ جو سوکھی شاخیں ہیں وہ سبز کو لپیٹ جاتی ہیں۔ پریشان ہو کے اٹھ کے بیٹھ گیا، پسینوں پسینے ہو گیا بادشاہ ریان بن ولید۔ اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ ہے کوئی تعبیر دینے والا کہ یہ میں نے کیا خواب دیکھا ہے؟ یہ ساری بات قرآن میں لکھی ہے، آپ اس کا ترجمہ سارا پڑھ لینا، آپ کو میری بات تازہ ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا جی، اس کو یاد آیا، اوہو ایک بندہ جیل میں ہے جناب، کیا خوبصورت تعبیر دیتا ہے، اگر آپ اجازت دو تو میں مل آؤں، جا کے تعبیر لے آؤں۔ وہ گیا، پہلے تو اس نے شرمساری کا اظہار کیا کہ جناب مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پتہ نہیں تھا، میں بھول گیا، بندہ بشر ہوں۔ سرکار نے فرمایا اللہ کوئی بات نہیں، اللہ کے نبی تو ایسے ہی ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں، چل چھوڑ، بات کیا ہے؟ اس نے خواب بتایا بادشاہ کا، تو سرکار نے اس کی تعبیر بتا دی۔ جب تعبیر بتائی تو بادشاہ کو سمجھ آ گئی کہ بات کوئی سمجھدار ہے، اس نے کہا جاؤ لے کے آؤ اس کو۔ جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا بادشاہ سے کہو یہ جو میں نے 7 سال قید کاٹی ہے اس کی وجہ یہ تھی، پہلے ان تمام خواتین سے تحقیق کر کے میری بریت کا اعلان کرے کہ میں بے قصور ہوں۔ جب تک مجھے پروانہ نہیں ملے گا بے قصور ہونے کا، میں یہاں سے نہیں نکلوں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے خواتین کو اکٹھا کیا، اس میں زلیخا بھی آئی۔ تو زلیخا نے وہاں پر اپنا جرم تسلیم کیا، زلیخا نے وہاں پر اپنا جرم تسلیم کر لیا، کہا کہ میں جرمدار ہوں۔ وہ نوجوان سچا، پوتر، بالکل سفید کپڑے کی طرح شفاف ہے، اور اس جیسا میں نے انسان اپنی زندگی میں کہیں نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو شان سے وہاں سے نکالا گیا قید خانے سے، جب تشریف لائے اور آ کر کے بتایا کہ 7 سال بھرپور ہماری کھیتیاں ہوں گی، پھر 7 سال قحط کے آئیں گے، وہ سب ہمارا غلہ ملہ کھا جائیں گے، ہم بالکل دواتڑ ہو جائیں گے، لیکن میں چونکہ بات کو سمجھ گیا ہوں، میں اس کو سنبھال سکتا ہوں، انی حفیظ علی، میں سنبھال سکتا ہوں،
بادشاہ نے کہا کہ بالکل صحیح کہا آپ نے، میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا، تو سمجھ گیا ہے۔ لہذا اتفاق یہ ہے کہ کتفیر جو وزیر اعظم ہے وہ فوت ہو گیا تھا۔ کہا کہ ہمارے پاس وزیر اعظم کا عہدہ بھی خالی ہے اور وزیر خزانہ کا بھی، اور بات تو سمجھ بھی گیا ہے، لہذا وزارت خزانہ بھی تیری اور وزارت عظمیٰ بھی تیری۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام وزیر اعظم بن گئے، وزیر خزانہ بن گئے۔ جب وزیر خزانہ بن گئے تو بادشاہ نے ریکویسٹ کی، ریان بن ولید عملیق نے، کہ یوسف تو بڑا کریم انسان ہے، تیرے چہرے مورے تیری باتوں سے تو نور جھلکتا ہے، اگر تو زلیخا کو معاف کر دے تو وہ بھی اپنے زمانے کی خوبصورت ترین عورت ہے، تو ہو سکتا ہے اگر تو نکاح کرے اس سے تو اللہ اس کی جوانی لوٹا دے، اللہ اس کا حسن دوبارہ لوٹا دے اس کو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حامی بھر لی، اور یوں حضرت زلیخا سے ان کا نکاح بادشاہ نے کر دیا۔ بعض بندے بڑے سوالات بھیجتے ہیں، مجھے بھی ایک بار جمعے میں بھیج دیا تھا ایک بندے نے، او بھائی قرآن کریم میں لکھا ہے کہ اس نے معافی مانگ لی تھی، اللہ سے بھی مانگ لی تھی، یوسف علیہ السلام بادشاہ کے سامنے بھی اعتراف کر دیا تھا، اب اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو تم؟ نعوذ باللہ، خط لکھا اس نے کہ بدماش عورت تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ جس کو قرآن بری کر دے اس کو تم بدماش کہتے ہو؟ یار خدا کا خوف کرو۔ تو واقعی یہ ہوا، پھر آپ کے 3 بچے اس سے ہوئے حضرت زلیخا سے، اللہ نے ان کی آنکھیں بھی لوٹا دی، جوانی بھی لوٹا دی، اور جیسے ہی وہ ان سے نکاح ہوا وزیر اعظم بنے، مطلب اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ یوسف میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ریٹائر ہو گیا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ میرا تاج بھی تو سر پہ پہن لے اور پوری بادشاہی کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ اب وہ 7 سال آپ نے غلہ اکٹھا کیا، کیسے گندم کاٹتے تھے نا تو وہ چھلی نہیں اتارتے تھے اوپر سے، نہیں، ثابت اکٹھے کرتے گئے، ثابت، تاکہ جو دانے ہیں وہ انسانوں کے کام آئیں، اور وہ جو اس کے پودے ہیں وہ بھوسا بنے اور جانوروں کے کام آئے۔ کیا ذہانت تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی، 7 سال اکٹھا کیا، اور جب قید شروع ہوا تو پھر اللہ اللہ ہو گئی۔ ایک زمانہ آیا، ویسے تو مفسرین نے بڑی باتیں لکھی ہیں، میں قطع نظر کر رہا ہوں، اس سے ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس اتنا، پھر وقت ختم ہو رہا ہے تیزی سے۔ تو کیا کیا آپ نے کہ سب لوگوں نے ہر شے ختم کر دی، قید میں ہر شے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیج دی، اور وہ گندم دیتے رہے، 7 سال خزانہ بھرا ہوا تھا ان کا، بے تحاشا ہوا تھا، اور وہ خواب میں دیکھ چکے تھے، تعبیر بتا چکے تھے، انتظام ان کے ہاتھ میں تھا، وزیر خزانہ بھی تھے، وزیر اعظم بھی تھے، پھر بادشاہ بھی بن گئے، اختیار آ گیا۔ اور یہ قحط جو تھا یہ پھیلتا 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 ملک شام تک چلا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا کہ ابا بھوکے مر رہے ہیں، سنا ہے مصر کا کوئی بادشاہ آیا ہے، بڑا دیالو ہے، بڑھا دیتا ہے لوگوں کو۔ کہا بیٹا جاؤ لے جاؤ، جاؤ اس سے لے کے آؤ غلہ۔ چنانچہ وہ سامان اس زمانے میں، چنانچہ کہ وہ ہر چیز قبول کرتے تھے، پیسوں کے علاوہ وہ کمبل، وہ اون کے مسلح، وہ جو کچھ بھی بنتا تھا سب کچھ قبول کرتے تھے، سب کچھ وہ لے گئے لپیٹ لپاٹ کے، اور ان کی بادشاہ بارگاہ میں جا کر کہا کہ بھئی ہم وہاں شام سے آئے ہیں، نبیوں کی اولادیں، پریشان حالیں، ہمیں کچھ گندم اور غلہ چاہیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو غلہ بھی دیا، اور اپنے کارندوں سے کہا کہ جو کچھ انہوں نے دیا ہے دوبارہ ان کے تھیلوں میں خاموشی سے بھر دو۔ جانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ تم کتنے بھائی ہو؟ ان کہا جی ہم 12 بھائی ہیں۔ کہا 10 تم آئے ہو، 2 کہاں ہیں؟ کہا ایک تو گم ہو گیا ہے، شاید فوت ہو گیا ہو، شاید مر گیا ہو، اور ایک کو والد صاحب نے آنے نہیں دیا، اس کا نام بنیامین ہے۔ کہا نہیں تم بنیامین کو بھی ساتھ لے کے آنا اگلی مرتبہ، اور میں تمہیں بہت دوں گا۔ جب وہ جانے لگے تو کہنے لگا سنو، ایک بھائی میرے پاس چھوڑ کے جاؤ زر ضمانت کے طور پر کہ تم چھوٹے کو لے کے آؤ گے یہاں پر، بنیامین کو،
تو انہوں نے حضرت شمعون کو رکھ لیا اپنے پاس حضرت یوسف علیہ السلام نے افزانے کے طور پر کہ اس کو لے کے آؤ، یہ چھوڑ دوں گا۔ وہ گئے، والد صاحب سے کہا، والد صاحب نے کہا کہ بیٹا مجھے بے ایمانی لگتی ہے، تم نے یوسف کے معاملے میں بھی میرے ساتھ چکر چلایا تھا، قسم کھاؤ میرے سامنے کہ اب نہیں کرو گے۔ انہوں نے قسم کھائی، والد نے قسم لی ان سے، جب قسم لی تو بنیامین کو دے دیا ان کو ساتھ لے کر کے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑا لمبا قصہ قرآن نے بیان کیا ہے، میں نہیں کر رہا ہوں، آپ اس کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھ لینا، بڑا لمبا بڑا طریقے سے انہوں نے رکھا، پھر بھائی کو اس کا پیالہ کیا، یہ کیا وہ کیا، وہ ساری باتیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اب میں وقت کی مناسبت سے تو اس کو ذرا تھوڑی آگے چلا کے ختم کرتا ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر ان کو بتا دیا کہ جس کو تم کہہ رہے ہو کہ گم ہو گیا یا قتل ہو گیا وہ میں ہوں، انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، اور اللہ کے بندو کیوں کیا تھا؟ کچھ نہیں کہا، اتنی بات کہا تو وہ گھبرائے، کانپے تھوڑے سے، کہا لا تثریب علیکم اليوم، نہیں میں آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں کرتا، میں خود بھی تمہیں معاف کرتا ہوں، اپنے اللہ سے بھی معافی لے کے دوں گا، اور امید ہے میرا والد بھی تمہیں معافی لے کے دے گا۔ یہ یوسف علیہ السلام نے کہا بھائیوں سے، کیا سلوک کیا تھا انہوں نے، اور دیکھو اللہ کا شعر کیا کر رہا ہے، لا تثریب علیکم، جاؤ تم بھائی ہو، میں نے معاف کر دیا تمہیں۔ ہے کوئی بھائی آج ایسا؟ تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے جب کہا جی ہمارا تو باپ نابینا ہو گیا ہے، تمہاری یاد میں رو رو کے، کہا یہ میری قمیص لے جاؤ اور یہ اس کو لگا دو آنکھوں سے، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، جب ٹھیک ہو جائیں تو لے کے آ جاؤ میرے پاس۔ تو وہ یہودا جو بڑا بھائی تھا جس نے وہ بکری کا خون لگایا تھا کرتے کو، اسے کہا کرتا مجھے دو، میں جاتا ہوں۔ تو وہی کرتا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ نے گلے میں ڈالا تھا، یعقوب علیہ السلام نے، وہی کرتا تھا، وہ لے کر کے وہ یہودا بھاگم بھاگ وہ گھر سے نکلا، 80 فرسخ دور تھا، تو ان کا انی لاجد ریح یوسف، یعقوب علیہ السلام نے جو باقی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے ہیں۔ تو ان بچوں نے کہا بابا جی آپ پتہ نہیں کیا مصیبت ہے کہ آپ بھولتے نہیں ہو یوسف علیہ السلام کو، پتہ نہیں وہ کہاں ہوگا، پتہ نہیں کیا صورت حال ہے۔ فرمایا نہ، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ چنانچہ یہودا وہ کرتا لے کے پہنچا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ لگایا۔ وہ کرتا کیا تھا، وہ اتنا زبردست وائٹامن تھا، آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی طاقت بھی آ گئی وجود میں یعقوب علیہ السلام کی۔ پھر وہ اپنے باپ کو لے کے 200 اونٹ روانہ کیے تھے یوسف علیہ السلام نے سامان لانے کے لیے، 70-72 لوگ تھے سارے، 200 اونٹ بھیجے تھے۔ تو سب لوگ اکٹھے ہو کے آئے مصر میں۔ جب مصر میں آئے تو 4000 فوج لے کے یوسف علیہ السلام اور پورا جو لوگ تھے ان کے ماننے والے، ایک جم غفیر تھا، باہر نکل کے وہ مارچ کرتا ہوا آ رہا تھا قافلہ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہودا سے پوچھا، یہودا یہ فرعون مصر آ رہا ہے؟ کہا باجی نہیں، وہ تو کب کا مر کھپ گیا فرعون مصر، تو یہ تو یوسف علیہ السلام تمہارے صاحبزادے ہیں جو آپ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرت جبریل امین نے فرمایا اے اللہ کے نبی اوپر بھی دیکھ، تیرے استقبال کے لیے اللہ کے فرشتے بھی آسمان تک پہنچے ہوئے ہیں، اوپر فرشتے تھے، نیچے یوسف علیہ السلام کی فوج تھی۔ وہ عزت آبرو سے لے کے والد صاحب کو لے گئے تخت پر، جاتے جا کے ماں اور باپ دونوں کو تخت پہ بٹھا دیا، اور 12 کے 12 بھائی کھڑے ہو گئے، ماں باپ کو تخت پہ بٹھا دیا۔ یہ ہوتے ماں باپ، ایک ہم ماں باپ، ہمارے ماں باپ ہیں کس قیامت سے گزر رہے ہیں، کبھی سوچا ہے ہم نے؟ تخت پہ بٹھا دیا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، وقت کا بادشاہ ہے، دنیا کا ذہین ترین انسان ہے، حسن بے مثال ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے۔ بھائی جو تھے وہ سجدے میں گر گئے سارے۔ والد صاحب کی طرف نگاہ کرتے ہیں، کہتے بابا جی یہ ہے وہ خواب جو میں نے دیکھا تھا۔ کہا بیٹا یہ سب اللہ کے کام ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے نواز دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے وہ اپنی آبرو واپس لے لیتا ہے۔
عزت واپس وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ عزت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اے یوسف، جو تجھے اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں اور جس طرح تو نے انہیں استعمال کیا ہے اور جس طرح تو نے انہیں شکر ادا کیا ہے ان نعمتوں کا، اے یوسف یہ تیرا ہی خاصہ ہے، اللہ تجھے اور عزت آبرو عطا کرے۔ باپ نے پھر دعا دے دی۔ تو دوستو، میرے بھائیو، میرے عزیزو، عبرت ہے اس میں، واقعی قرآن کہتا ہے کہ یہ عبرت ہے، اس میں موعظت ہے، اس میں حکمتیں ہیں، اس میں مشیت ایزدی کی باتیں ہیں، نظام قدرت کی باتیں ہیں۔ تو اللہ ایک مرتبہ اس کا ترجمہ پورا پڑھ لینا، 15-20 منٹ لگیں گے آپ کو۔ تو یہ باتیں جو میں نے بتائی، میں نے بہت ساری اسکپ کی ہیں، میں اللہ جانتا ہے، چونکہ میں جب دیکھ رہا ہوں میرے 35 منٹ ہو گئے ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کا وقت زیادہ لیا کروں، لیکن یہ بھی بہت ہے، اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ اللہ کا قرآن ہم سنتے رہیں اور قرآن سے ہم جڑ جائیں۔ اور جو میں خود کہتا ہوں، میں خود کہتا ہوں، اللہ کا قرآن سامنے پڑا ہوا ہے، میری طبیعت بنانے میں جتنا اللہ پاک کے قرآن کا ہاتھ ہے کسی کا ہاتھ نہیں ہے۔ اس عمر میں آ کے جتنا اللہ نے پیار میرے وجود میں اب ڈال دیا ہے، میں کبھی پیچھے سوچتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے۔ تو اگر میرے جیسا بندہ ڈھل سکتا ہے تو بھائی آپ کیوں نہیں ڈھل سکتے؟ آپ کا غصہ کیوں نہیں کم ہو سکتا؟ آپ کے اندر پیار کیوں نہیں آ سکتا؟ آپ لوگوں کے لیے ایزیسٹ پرسن کیوں نہیں بن جاتے؟ میرا ایک پوتا میری بچی سے کہہ رہا تھا، بیٹی میری سے کہتا ہے کہ پھپھو میں بتاؤں آپ کو کہ ایزیسٹ پرسن کون ہے ہمارے گھر میں؟ اس کا بتاؤ، کہنے لگے ابو جی ہیں۔ یہ بچہ کہہ رہا ہے، کیسے کہہ رہا ہے؟ یہاں کا پڑھا ہوا ہے، یہاں پڑھا ہوا ہے، یہاں پر۔ لیکن بھائی یہ قرآن جو ہے نا، یہ انسان کو بناتا ہے۔ قرآن آپ کے اندر ایسی چیزیں پیدا کر دیتا ہے کہ آپ کو انسان بنا دیتا ہے۔ تو جڑ جاؤ اس سے، اور جو جڑ جائے گا وہ بن جائے گا۔ جو میرا مطلب یہ ہے کہ آئیں بائیں شائی کر جائے گا تو اللہ بھی تو پھر آئیں بائیں شائی، وہ تو قادر مطلق ہے۔ قرآن کریم کی بس آخری ایک چھوٹی سی بات ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اندھا کر کے اٹھائے گا نا، کہے گا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى صدق اللہ العظیم۔ اللہ کہتا ہے جو دنیا میں میرے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ پہ چھوڑ یار، مولوی تو ایسے لگے رہتے ہیں، چھوڑ آئے ادھر چلتے ہیں، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا قیامت کے دن میں اندھا کر کے اٹھاؤں گا، دنیا میں روٹی تنگ کر دوں گا اس کی، اور قیامت میں جب وہ مجھ سے کہے گا اے اللہ میں تو دیکھنے والا تھا، تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ اللہ کہے گا کہ جس طرح تم نے دنیا میں میرے کلام سے منہ پھیر لیا تھا، آج میں نے تجھ سے منہ پھیر لیا ہے، میں نے تو کچھ نہیں کیا، تیرے اس عمل کا میں نے بدلہ دیا ہے۔ تو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ اللہ ہمیں ایسا بدلہ دے۔ بھائی قرآن سے جڑ جاؤ، اللہ ہماری زندگیوں کو بنا دے گا انشاءاللہ۔ تو ہمارے بیماروں کو اللہ شفا دے، جو ہمارے فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور آنے والی زندگی ہم سب کی باوقار، بامراد اور باثمر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔